بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے صفحہ نمبر 12، نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ قائد اعظم۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ پاکستان کے مطابق بر صغیر پاک و ہند کے وہ مسلم اکثریتی علاقے مثلاً پنجاب، بنگال، آسام، سندھ، سرحد خیبر پختونخوا جس کو پہلے آپ کہتے ہیں، اور بلوچستان کو ملا کر پاکستان بنا دیا جائے، جس میں یہاں کے لوگ اپنے مذہب، اسلام، تہذیب، روایات، اخلاقیات اور معاشیات کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کر سکیں۔ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ پاکستان کے مطابق، یعنی کہ آپ کا نظریہ پاکستان کیا تھا؟ آپ نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو ایک ایسا علیحدہ ملک چاہیے، ایک ایسے علیحدہ خطہ چاہیے، ایک ایسے علیحدہ علاقے چاہیے جہاں پر وہ اپنی تہذیب کو، روایات کو، اخلاقیات کو، معاشیات کو، سب چیزوں کو ملا کے جو ہے اپنی زندگی کو گزار سکیں، جہاں مسلمان آزاد ہوں اور وہ اپنی اقتدار کے مطابق ملک اور حکومت کے نظام کو چلائیں۔ اقتدار کہتے ہیں روایات کے مطابق۔ آپ نے کہا تھا کہ جہاں پہ مسلمان آزاد ہوں، ایک ایسا ملک چاہیے جہاں پہ وہ آزاد ہوں اور اپنی روایات کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہونے چاہیے، اور نہ صرف مسلمان کیونکہ وہ زیادہ تھے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ مائنورٹیز جو تھیں ہمارے ملک میں، یعنی کہ اقلیتیں جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ وہاں پہ آزاد ہوں۔ ایک ایسا ملک ہمیں چاہیے، ہماری ریکوائرمنٹ ایسی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے تھے اور قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہر طرح سے اس قابل ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے، ان میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ عمل نہ کیا جائے، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کو ہم بنیاد رکھ کے اس کے اوپر حکومت کو قائم کریں۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس سے منعقدہ 1943 میں کراچی میں فرمایا، ایک اجلاس جو تھا وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا وہ منعقد ہوا تھا، وہ لگایا گیا تھا، وہ اجلاس جو ہے وہ ہوا تھا 1943 میں، یعنی کہ 1943 میں کراچی میں ہوا تھا، اور آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ جسد واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک جسم کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے کے ساتھ جڑنے سے جو ہے وہ مسلمان ایک جسم بن جاتے ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے، یعنی کہ قائم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کون سی چٹان ہے، یعنی کہ وہ کون سی راک ہے جہاں پہ جو ہے وہ اس ملت اس کی جو ہے وہ عمارت بنی ہوئی ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ میں نے یہاں پہ قرآن مجید کے بارے میں جو ہے وہ یہ ساری باتیں فرمائی تھیں۔ مارچ 1944 یعنی کہ مارچ 1944 میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، طلباء ہوتے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے، یعنی کہ اسلام ہی ہمیں ہر معاملے میں، ہر موقع پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح کیا۔ علی گڑھ کے موقع پہ جو ہے وہ جہاں پہ آج کل علی گڑھ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ نے جو ہے یہ فرمایا تھا، پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ محرک کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کہ کسی چیز کو تحریک فراہم کرتی ہے، کسی چیز کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا پاکستان کے مطالبے کا جو ہے وہ کیا وجہ بنی تھی، اور مسلمانوں کے جداگانہ مملکت کی کیا وجہ تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ان کی وجہ ہندوستان کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کے علیحدہ ملک مانگا ہے تو نہ ہم نے ہندوؤں سے تنگ آ کے مانگا، نہ ہی انگریزوں سے تنگ آ کے مانگا، ہم نے صرف اس لیے مانگا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ اسلام بیسیکلی جو ہے وہ بنیادی مطالبہ تھا، اسلام کی وجہ تھی۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا ملک ملے جہاں پہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی کو گزار سکیں۔ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، اب 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان یعنی کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بن چکا تھا، اس کے بعد 11 اکتوبر کو جو ہے وہ اپنے پاکستانی افسران سے فرمایا تھا، اسی 10 سال سے ہم جس مملکت کی تحریک کے لیے کوشاں تھے، یعنی کہ 10 سال سے ہم جس ملک کے لیے لڑائی کر رہے تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکی ہے، یعنی کہ ہم لوگوں نے پاکستان حاصل کر لیا ہے۔ اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں۔ اب پاکستان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم لوگوں کو ایک ایسی ریاست بنائی ہے، ایک ایسا ملک بنایا ہے جہاں پہ ہم جو ہے وہ آزادی کے ساتھ رہ سکیں، جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔
اور ہم اپنی جو ہے وہ روایات کو، اپنی تہذیب کو یہاں پہ گزار سکیں، اپنے ان پہ عمل کر سکیں، اور اسلامی عدل کے جو نظام ہے یعنی کہ انصاف کے ساتھ اسلامی قوانین کو ہم لوگ فالو کر سکیں، پر عمل کر سکیں۔ نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے ایک بار یوں فرمایا، نظریہ پاکستان کو جو ہے وہ واضح کرتے ہوئے آپ نے ایک دفعہ یوں فرمایا تھا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسی زمین ہو، ایک ایسی تجربہ گاہ ہو جہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی کو گزار سکیں۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اب ڈھاکہ ایک علاقہ ہے اور جو ہے وہ 21 مارچ 1948 کو آپ نے وہاں کی عوام سے جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمیں بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جبروں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ بالا تر کا مطلب ہے کہ ان سے ہٹ کر سوچنا چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ سندھی، پنجابی، بلوچستانی، پٹھان، پختون یہ سب ہو کر نہیں بلکہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا، اور یہی اسلام کا بنیادی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو اقلیتیں ہیں ہمارے ملک میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکویلٹی کا، برابری کا سلوک کیا جائے گا، اور یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، اب اسٹیٹ بینک وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نیشن کا، پاکستان ہے تو پاکستان اسٹیٹ بینک ہے، یعنی کہ وہ صرف پاکستان کا بینک ہوگا۔ تو آپ نے اس کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں، یعنی مغرب کے معاشی نظام نے، یعنی کہ یورپین جو سسٹم ہے بینکنگ کا، اس نے جو وہ تمام انسانیت کے لیے بہت مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اور اس نظام میں جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں انصاف قائم نہیں کیا۔ کس طرح سے؟ کیونکہ ہمارے جو یورپین سسٹم ہے اس میں سود جو ہے وہ الاؤ ہوتا ہے آپ کو، اور سود جو ہے وہ حرام ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کا حق بھی مارا جاتا ہے، اور اس کے لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف قائم نہیں رہتا۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اب اسلامی دور جو ہے وہ اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے مطابق ہم نے عدل و انصاف پر مبنی ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جو کہ سب کے لیے مساوی ہو، اور سب کے جو ہے وہ انصاف پرووائڈ کرے، سب کے لیے جو ہے وہ ایکویلٹی پرووائڈ کرے۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ پاکستان کے متعلق کچھ خیالات تھے۔ یہ آپ کے چیپٹر کا آخری ٹاپک تھا، اور یہاں پہ یہ چیپٹر کلوز ہوتا ہے۔ تو ہوپ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہے۔ اگر کوئی پرابلم ہو یا کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ میں مینشن کر سکتے ہیں۔